الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج نماز تراویح میں سوا پارے کی تلاوت ہوئی اور اس میں پارے 2 پاؤ پارے سے لے کر پارے 3 کے نصف یعنی آدھے پارے تک کی تلاوت ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مغرب کی طرف کر لو یا مشرق کی طرف کر لو اور اسی کو سب سے بڑا نیک کام سمجھنے لگو، بلکہ نیکی کے بہت سارے کام ہیں۔ انہیں کو کہا گیا ہے کہ یہ ابواب البر ہیں، یعنی نیک کام کے بہت سارے راستے، بہت ساری قسمیں۔ اور فرمایا سب سے پہلا نیک کام یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کی کتابوں پر، فرشتوں پر، رسولوں پر ایمان لائے، اور مال ضرورت مندوں کو پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مال و دولت ہمیں عطا کی ہے اس سے دوسروں کی مدد کرے، اور جب کسی سے کوئی وعدہ کرے یا معاہدہ کرے تو اس کی پابندی کرے، یہ بھی نیک کام میں شامل ہے، اور جب بات کرے تو سچ بولے۔ اسی طرح پر اور بھی نیک کاموں کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نیک کام میں کسی ایک ہی میں نیک کام کو خاص کر لینا یہ نامناسب ہے۔ نیکی کے جتنے کام ہیں ان تمام کاموں کو سب کو چاہیے کہ اہتمام کے ساتھ ادا کرنے والے بنیں۔ اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا ہے کہ اے مسلمانوں، آپس میں تم اتحاد اور اتفاق سے رہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصاص کو فرض فرمایا ہے۔ قصاص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی بلا وجہ کسی دوسرے شخص کی جان لے لے تو اس کے لیے ایسی سزا اسلامی عدالت میں مقرر کی گئی ہے کہ جو قاتل ہے اس کو سزاً اگر جرم اس پر ثابت ہو جائے تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اس کی حکمت بھی بیان کی کہ اس قصاص میں کئی لوگوں کی زندگیاں چھپی ہوئی ہیں۔ اگر قاتل کو اسی طرح پر چھوڑ دیا جائے یا اس کو کوئی سزا نہ دی جائے تو جرم پر وہ اور زیادہ اقدام کرے گا اور زیادہ جو ہے اسے جرم کرنے کی ہمت آئے گی، کئی لوگوں کے لیے وہ نقصان دہ ثابت ہوگا۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس آدمی کا قتل ہوا ہے اس کے رشتہ دار یا دوست احباب وغیرہ جب یہ دیکھیں کہ اس نے تو اتنا بڑا جرم کیا ہے پھر بھی اس کو رہا کر دیا گیا یا چھوٹی موٹی سزا دی گئی اور وہ مزے میں پھر رہا ہے، تو یہ لوگ سخت ناراض ہوں گے اور اپنی طرف سے انتقامی کارروائی کریں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ اسے قتل کے در پہ ہوں گے، پھر اس کے لوگ اس کو قتل کرنے کے در پہ ہوں گے، تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا حکم یا فیصلہ فرمایا کہ عدالت کے ذریعے جب سزا دلوائی جائے تو چونکہ عدالتی جو کارروائی ہوتی ہے وہ حکومت کی زیر اثر ہوتی ہے یا پولیس اور انتظامیہ کے تحت ہوتی ہے، لہذا اس میں کسی کو کوئی شکوہ اور شکایت کا موقع نہیں ہوگا۔ لیکن ظاہر ہے یہ اسلامی عدالت کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ آدمی اپنی طرف سے انفرادی طور پر کوئی ایسا قدم نہیں اٹھا سکتا کہ وہ اپنے رشتہ دار کا کسی کا قتل ہوا تو قاتل کو قتل کرنے کے لیے خود کھڑا ہو جائے، تیار ہو جائے۔ اس کی اللہ تعالیٰ نے قطعاً کوئی اجازت نہیں دی ہے۔ اب چونکہ ہمارا یہ ملک ایسا ہے کہ یہاں پر اسلامی عدالتیں تو ہے نہیں، تو جہاں مسلمان ممالک ہیں اور جہاں اسلامی شریعت نافذ ہے وہیں پر یہ قانون نافذ ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وصیت کے تعلق سے فرمایا ہے کہ جو آدمی تم میں سے انتقال کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ وصیت کر دے۔ وصیت 2 قسم سے ہے، ایک تو وصیت وہ جو اپنے مال کے تعلق سے اپنے وارثین کے بارے میں کی جاتی ہے، اس کو پہلے تو جائز رکھا گیا تھا، بعد میں اس کو منسوخ کر دیا گیا ہے، اور غیر وارث کے لیے وصیت کو باقی رکھا گیا ہے۔ غیر وارث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو مال کی وراثت نہیں ملتی، جیسا کہ جو ہے مرحوم کا بیٹا ہے، بیٹی ہے، اسی طرح بیوی ہے، اسی طرح اگر مرحوم کے ماں باپ باحیات ہیں تو وہ لوگ ہیں، یہ تو وارث ہیں، ان کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی۔ غیر وارث جو بھی ہیں، اگر مرحوم ہے تو کسی ادارے کے لیے اس نے وصیت کی ہے، کسی اپنے دوست کے لیے کسی چیز کی وصیت کی ہے تو اس کو جائز تو رکھا گیا ہے، لیکن وہ تہائی کے اندر ہے، یعنی مرحوم کے پاس جتنی مالیت ہے اس میں سے تہائی مال کے اندر ہی وہ وصیت کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو بھی یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے روزے کے تعلق سے حکم بیان کیا گیا، جمعے میں آپ کے سامنے اس کی تفصیل بھی آ چکی ہے۔ اسی طرح حج کے کچھ احکامات بیان کیے گئے ہیں، چاند دیکھنے کے بارے میں وضاحت کر دی گئی ہے
پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے حج ہی کے ذیل میں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ بعض لوگ اپنا روپیہ پیسہ لگا کر حج کو تو جاتے ہیں، لیکن وہاں صرف دنیا کی خواہش اور طلب ان کو رہتی ہے، تو اللہ تعالیٰ دنیا تو تھوڑی بہت دے دیتا ہے، لیکن آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ دنیا میں بھی ہمارے لیے بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ اس کو دونوں جہاں میں بھلائی نصیب فرماتے ہیں۔ جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا حصہ بھی رکھ دیتا ہے، دنیا بھی اللہ عطا فرماتا ہے، اور آخرت میں بہت کچھ اللہ اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دو لوگوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک آدمی وہ ہے جو زبان سے اچھی اچھی باتیں تو کرتا ہے، اور جو ہے اس کی باتوں سے سننے والے محسوس کرتے ہیں کہ بہت ہی سمجھدار آدمی ہے، بہت اچھا ہے، اور اس کی بات ماننی چاہیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا جھگڑالو ہے، اللہ کا نافرمان ہے، تو یہ آدمی ایسا ہے جو بہت زیادہ برا ہے۔ ایسے آدمی کی باتوں کو قبول نہ کیا جائے۔ بعض وہ لوگ ہوتے ہیں، یعنی اس کے بالمقابل کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں، بچھا دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ صفت ہے ان نیک انسانوں کی، ان نیک مسلمانوں کی، ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی، جنہوں نے اللہ کی خاطر اپنی ماں، اپنا مال، اپنی جائیداد، اپنا گھرانہ سب کچھ جو ہے خیر بات کہہ دیا اور سب کچھ چھوڑ دیا، اور اللہ کے لیے ہجرت کرنے کے لیے وہ لوگ تیار ہو گئے اور اپنا شہر چھوڑ کر نکل گئے۔ تو ایسے نیک لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی اور فرمایا کہ یہ اللہ کے بہت ہی زیادہ نیک بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد تمام مسلمانوں کو متوجہ کرتے ہوئے ایک حکم دیا گیا، اے مسلمانوں، اگر تمہیں کبھی مصیبت، تکلیف یا مشکلات آ جائیں تو تم کیا ڈر جاؤ گے، گھبرا جاؤ گے؟ کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، ابھی تمہارے ساتھ وہ حالت نہیں آئی جو تم سے پہلے لوگوں کے ساتھ آئی تھی۔ کیا حالت تھی وہ؟ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، ان کو جو ہے تکالیف اور مصیبتوں نے ایسے گھیر لیا کہ وہ ایمان والے اور ان کے جو ساتھ جو رسول تھے وہ سب کہنے لگے کہ اللہ کی مدد آخر کب آئے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کی مدد قریب ہے، بالکل آنے ہی والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تنبیہ کی کہ اگر کبھی مشقت آ جائے اسلام کے نام پر، دین کے نام پر، یا مسلمان ہونے کے ناطے کبھی تمہیں ستایا جائے، کبھی موب لنچنگ کی جائے، کبھی جو ہے ظلم کیا جائے، کبھی گھروں کو بلڈوز کر دیا جائے، تو تم گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، کیونکہ یہ حالتیں تو اس سے پہلے کہ مسلمانوں پر بھی آتی رہی ہیں اور تم پر بھی آ سکتی ہیں۔ تمہاری ذمہ داری یہ کہ تم صبر کرو اور نماز کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد مانگتے رہا کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچائے گا اور مسلمانوں کی ضرور حفاظت فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم فرمایا کہ بعض مرتبہ کچھ چیزیں اللہ کی طرف سے ہو جاتی ہیں، وہ تمہیں بہت ہی زیادہ بھاری اور سخت نظر آتی ہیں، لیکن وہ تمہارے لیے خیر ہوتا ہے۔ بعض چیزیں تم کو پسند آتی ہیں لیکن اس میں تمہارے لیے شر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کے خاطر، اسلام کے خاطر میدان جہاد میں پہنچنے اور اپنی جان کو اللہ کے لیے قربان کرنے کے بارے ہی میں فرمایا کہ بہت سارے لوگوں کو میدان جہاد میں اللہ کی راہ میں لڑنا پسند نہیں آتا، لیکن وہ تمہارے لیے خیر ہے۔ بہت سارے لوگوں کو جو ہے اپنے گھروں میں نرم بستروں پر آرام کرنا ہی پسند آتا ہے، لیکن اس میں تمہارے لیے شر ہے۔ اے مسلمانوں، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو تیار کرو، حکم کے لیے اپنے آپ کو فوراً آمادہ اور تیار کرو، اسی میں تمہارے لیے خیر ہوگا۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ احکامات بیان فرمائے ہیں، خصوصیت سے طلاق کا حکم بیان فرمایا۔ طلاق کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل میں عرض یہ دیتا ہوں کہ طلاق نام ہے شادی شدہ زندگی کو الگ کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ ناپسندیدہ کسی حلال چیز کو رکھا ہے کہ وہ طلاق ہے۔ طلاق جو ہے بدرجہ مجبوری جائز تو ہے، لیکن وہ پسند قطع نہیں ہے۔ جب ایک لڑکا اور ایک لڑکی دونوں ایک معاہدے کے تحت ایک ساتھ شریک سفر بنتے ہیں اور زندگی کے ساتھی بن جاتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ تھوڑی بہت نااتفاقی اگر ہو جائے، تھوڑی بہت کسی وجہ سے مشکلات اگر پیدا ہو جائیں، تو ان مشکلات کو درگزر کر کے اس نااتفاقی کو اتفاق میں تبدیل کر کے محبت اور ہمدردی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارے۔ لیکن اگر وہ بالکل ہی ناممکن ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے طلاق کے لیے راستہ کھلا رکھا ہے۔ طلاق سے پہلے یہ حکم دیا ہے کہ شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو سمجھائے، ان کو جو ہے بہت ہی زیادہ اگر وہ نافرمان ہو، بہت بڑی برائی اس سے سرزد ہوئی ہو، تب بھی اس کو سمجھائے۔ سورہ نساء میں اس کی تفصیل بیان فرمائی گئی ہے، فَعِظُوهُنَّ، ان کو نصیحت کرے، وَهَجْرُوهُنَّ، نصیحت بھی اگر اس پر کارگر نہ ہو
تو پھر جو ہے تھوڑی دن کے لیے علیحدگی اختیار کرے، تاکہ جو ہے علیحدہ رہنے سے اگر اس نے کچھ غلطی کی ہے، کوئی گناہ سرزد ہوا ہے، کوئی بہت بڑی برائی اس سے ہوئی ہے، تو وہ برائی سے توبہ کر لے تو پھر ساتھ میں زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بھی نہ مانے تو پھر بھی یہ موقع ہے کہ کچھ تنبیہ کی جائے، پھر جو ہے اپنے بڑوں کے سامنے رکھا جائے، اور ادھر سے بھی لڑکی کی طرف سے بھی ایک ذمہ دار، پھر لڑکے کی طرف سے ایک ذمہ دار بیٹھیں، پھر وہ دونوں آپس میں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ کسی بات پر آمادہ اور تیار ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی فرمایا کہ اگر میاں بیوی اصلاح چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور راستہ نکالے گا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ طلاق جو ہے فوراً کھلا ہوا راستہ نہیں ہے، طلاق کا راستہ تو، طلاق کی صورتحال تو بہت دیر سے ہے، اس سے پہلے یہ تمام کام کرنے چاہیے، اس کے بعد جو ہے طلاق کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنجائش باقی رکھی ہے۔ لیکن جو ہے بہت سارے شادی شدہ مرد یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو جب اللہ نے طلاق کا اختیار دیا ہے تو ہم اس اختیار کو جس طرح چاہے اس طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ سراسر ناجائز ہے، غلط ہے۔ طلاق جو ہے ایک ایسا سمجھ لیجئے کہ وہ مندوق کی گولیاں ہیں، اگر اس گولی سے جو ہے کسی پر ظلم کرتے ہوئے کسی کی جان لے لی جائے گی تو اس بیچارے کی جان چلی جاتی ہے۔ تو طلاق کا حال بھی یہی ہے کہ شادی شدہ زندگی ختم ہو جاتی ہے، تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اسی لیے طلاق کو کبھی قطعاً اختیار کرنا ہی نہیں چاہیے، لیکن اگر کرنے کی نوبت آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا ہے کہ پہلے ایک طلاق دی جائے، اس کے بعد دیکھا جائے، اگر ایک طلاق سے معاملہ ختم ہو جائے اور جو ہے لڑکی یا دلہن جو بیوی ہے اس کو جو ہے غلطی کا احساس ہو جائے یا شوہر کو بھی غلطی کا احساس ہو جائے تو پھر اس کے بعد رجوع کا راستہ کھلا رکھا گیا ہے کہ ماہواری کے اندر 3 مہینے گزرنے سے پہلے رجوع کیا جا سکتا ہے، دوبارہ نکاح کی نوبت بھی نہیں آئے گی۔ پھر بھی معاملہ اگر نہ سنبھلے تو دوسری طلاق دی جا سکتی ہے، اسی حالت میں چھوڑ دیا جا سکتا ہے۔ عدت گزر جانے کے بعد وہ لڑکی اور یہ لڑکا دونوں جدا ہو جاتے ہیں، وہ کسی اور جگہ نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، یہ بھی اپنی زندگی دوبارہ شروع کر سکتا ہے۔ یہ تمام راستے کھلے ہوئے ہیں، لیکن بہت سارے ناواقف لوگ جہالت کی وجہ سے غلط فیصلہ کر دیتے ہیں اور بہت بڑے جرم میں مبتلا ہو جاتے ہیں، دنیوی اعتبار سے بھی پریشان رہتے ہیں، اللہ کی نگاہ میں بھی وہ ناپسندیدہ شمار ہوتے ہیں۔ لہٰذا شادی شدہ مرد کو یا اسی طرح خواتین کو بھی قطعاً جو ہے طلاق کے راستے کو یا خلا کے راستے کو اختیار نہیں کرنا چاہیے، اس سے پہلے ہی جتنے معاملات ہیں اس کو حل کر لینے چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شادی شدہ زندگی کی طلاق ہو جائے تو کتنی مشکلات ہوتی ہیں ان کا بھی ذکر فرمایا ہے، خاص طور پر بچوں کی تربیت کا بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اگر بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو پھر دودھ پلانے کا مسئلہ ہو جاتا ہے، بچے کی تربیت کا مسئلہ ہو جاتا ہے، پھر والد کی ذمہ داری بنتی ہے، ماں بچے کی تربیت کرنا پڑتا ہے۔ یہ تمام صورتحال سے بچنے کا بہتر راستہ یہی ہے کہ شادی شدہ زندگی جو ہے آسانی کے ساتھ کچھ مشکلات اور مشقتیں پیدا ہو جائیں تو ان کو دور کر کے گزار لینے چاہیے۔ پھر اس کے بعد آگے اور بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات بیان فرمائے اس میں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو مبعوث فرمایا ہے، رسولوں میں بعض کو فضیلت دی ہے اور بعض کو بہت اونچا مقام دیا ہے، جیسا کہ فضیلت والے رسولوں کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، اور آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے بہت سارے دلائل وغیرہ دیے ہیں اور ان کو معجزات سے نوازا ہے، اور بھی دیگر رسولوں کا ذکر فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک ظالم بادشاہ کے پاس بھیجا، ابراہیم علیہ السلام نے اس کو سیدھے راستے کی طرف بلانے کی ترغیب دی، تو اس نے کہا کہ وہ خدا کون ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس بدبخت نے کسی جو ہے قیدی کو بلایا اور اس کو رہا کر دیا اور کہہ دیا کہ دیکھو میں نے زندہ کر دیا، اور کسی کو قتل کر دیا اور کہہ دیا کہ دیکھو میں نے مار دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو بھی جو ہے رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو ذرا اس کو مغرب سے نکال کر دیکھ۔ تو اس نے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بالکل لاجواب ہو گیا، مبہوت اور حیرت زدہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ کافر اور ظالم لوگ جو ہے ہدایت نہیں پا سکتے، ان کو کوئی جواب بن نہیں پڑ سکتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کچھ فضیلتیں بیان فرمائی ہیں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اس کا مرتبہ اور مقام ایسا ہے کہ وہ ایک دانہ ہوتا ہے جس سے 700 دانے اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں۔ تو اخلاص کی بدولت اگر کوئی آدمی 1 روپیہ یا کوئی چھوٹی سی چیز خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بڑھا کر 700 درجے ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ ناپسندیدہ راستے میں خرچ کرتے ہیں وہ جو ہے بہت زیادہ بہتر نہیں ہے، ان کا وہ مال ضائع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ خرچ کر کے احسان جتلاتے ہیں ان کا خرچ کرنے کا مال بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو تکلیف پہنچاتے ہیں خرچ کرنے کے بعد، جس کو خرچ کیے ہیں اس کو جو ہے کچھ ذمہ داری سپرد کرتے ہیں، تکلیف ڈالتے ہیں، اس پر بوجھ ڈالتے ہیں،
تو بھی خرچ کرنے کا جو بھی ثواب ہے وہ ثواب ضائع ہو جاتا ہے، ملیامٹ ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر ارشاد فرمایا ہے نیک لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو چھپا کر اور علانیہ خرچ کرتے ہیں، مقصد ان کا صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے اور کوئی اور مقصد ان کا نہیں ہوتا، تو ایسے نیک لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی اجر عطا فرماتا ہے، بہترین صلہ اور بدلہ دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے، اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کا اجر ان کو عطا کیا جاتا ہے۔ یہ ایسے نیک لوگ ہیں کہ نہ ان پر کوئی اندیشہ ہوگا، نہ وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ اسی کے ذہن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کے تعلق سے بیان فرمایا، جیسے انٹرسٹ ہے، سود ہے، یہ قطعا ناپسندیدہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گناہ کے سلسلے میں اعلان جنگ فرمایا ہے۔ کسی بھی گناہ کے تعلق سے جنگ کا اعلان نہیں ہے۔ کوئی آدمی شراب پیتا ہے، کوئی یہاں تک کہ کفر کرتا ہے، کافر کے خلاف بھی اعلان جنگ نہیں کیا گیا ہے، لیکن سود خور کے خلاف اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ فرمایا ہے۔ اگر وہ لوگ سود لینے سے باز نہیں آتے تو اللہ اور رسول کا اعلان جنگ سن لیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت بڑی برائی ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ مسلمانوں میں اگر یہ چیز رائج پا جائے تو یہ بہت ہی زیادہ تباہی اور بربادی کا باعث ہے۔ لہذا کبھی کسی بھی مسلمان کو اس بات کی قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنا روپیہ پیسہ دے کر جو بطور سود کے اس کو زیادہ وصول کرے، کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ ناپسندیدہ اور بری بات ہے۔ پھر اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرض کے کچھ مسائل بیان فرمائے ہیں کہ جب آدمی کوئی معاملہ قرض کا کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ لکھ لے، اگر لکھنا نہ آئے تو لکھنے والے سے لکھوا دے، تاکہ اس معاملے کی دستاویز رہ جائے، بعد میں آپس میں کوئی جھگڑے وغیرہ نہ ہو۔ اسی میں رہن کا مسئلہ بیان فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کے پاس دکھانے کے لیے کوئی موجود نہیں ہے اور جو آدمی کچھ قرض وغیرہ دے رہا ہے وہ اس پر اعتماد نہیں کرتا، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی کوئی اہم چیز رہن رکھا دے۔ رہن کے تعلق سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رہن صرف قبضے کے لیے رہتا ہے، ایک شروٹی ہے، رہن سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ آج کل جو ہے بہت سارے مسائل آتے ہیں کہ لوگ بطور رہن کے کسی کو کچھ پیسے وغیرہ دے دیتے ہیں اور ان کا گھر رہن کے طور پر اپنے پاس رکھتے ہیں، لیکن گھر میں خود رہتے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، یا گھر دوسرے کو کرایہ پر دے کر اس کا روپیہ خود وصول کرتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ در حقیقت پیسے سے سود لینے کے برابر ہے۔ رہن کا مطلب صرف جو ہے شروٹی ہوتی ہے، ضمانت ہوتی ہے، لیکن اس ضمانت پر جو ہے فائدہ اٹھانے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو پیسے کی ضرورت ہے اور اس کے پاس سونا ہے، سونا بطور رہن کے رکھایا جائے، وہ لے اور امانتاً رکھ دے، اس کو استعمال نہ کرے، وہ اپنی بیوی کو پہننے کے لیے یا اپنے بہنوں کو کسی کو پہننے کے لیے دینے کی اجازت نہیں ہے، بطور ضمانت کے اسے رکھا جا سکتا ہے۔ تو اس سے مسئلہ واضح ہو گیا کہ رہن کے طور پر جو لوگ گھر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں رہن کے گھر میں رہ رہا ہوں، یہ اس کی قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے، یہ جو ہے در حقیقت سود ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اعلان جنگ کیا ہے اس کی زد میں ہم لوگ بھی شامل ہو جائیں گے، لہذا اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔